بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ عزیز سامعین محترم، ابھی چند دن پہلے، تقریباً آج سے 2-3 دن پہلے، یہ افسوسناک ہم نے خبر سنی کہ فرانس کے صدر نے اپنی سرپرستی اور نگرانی میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے وہ شائع کروائے۔ فرانس کے صدر ماکرون سے یہ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے توہین کر کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی دہشت گردی اور ایک بہت بڑی شرپسندی پھیلانا چاہ رہے ہیں۔ ہم فرانس اور اس جیسے گستاخ لوگوں کو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایک انسان کے قتل کو تم دہشت گردی کا نام دیتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین در حقیقت ایک انسانیت کا قتل نہیں بلکہ سارے انسانوں کے قتل سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ تمام انسانوں کے قتل سے، ایک انسان کا قتل نہیں، سارے انسانوں کے قتل سے زیادہ خطرناک ہے۔ تم نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر کے ان کے مقام کو اور ان کے مرتبے کو تم کم نہیں کر پائے۔ اللہ رب العزت نے جو مقام محمود ان کو عطا فرمایا ہے اور اللہ رب العزت نے جو درجہ ان کو دیا ہے، اس میں کسی قسم کی کمی تم نہیں لا سکتے ہو۔ تمہارے مقدر میں صرف جلنا ہے اور تم ساری زندگی اسی طریقے سے جلتے رہو گے۔ قرآن تمہارے بارے میں کہہ چکا ہے، ان شانئک هو الابتر، کہ پیغمبر کا گستاخ تو مٹ کر رہے گا، ختم ہو کر رہے گا، بے نام و نشان ہو کر رہے گا، ابتر ہو کر رہے گا، اس کا نام و نشان بھی دنیا سے مٹ جائے گا۔ ابو جہل اور دیگر جتنے بھی گستاخان رسول تھے، اور مسیلمہ کذاب، اسود عنسی اور جتنے بھی، سب کا دنیا سے خاتمہ ہوا اور بے نام و نشان ہو گئے۔ ان کو آج کوئی اچھے تذکرے سے، کوئی ان کی پارٹی کے لوگ بھی، میں سمجھتا ہوں ان کی پارٹیاں ہی نہیں ہیں کہ کوئی ان کو اچھے نام سے یاد کرے۔ تو تمہارا بھی یہی حساب ہوگا کہ تم نے گستاخی کر کے در حقیقت انسانیت کو شرمندہ کر دیا ہے۔ اور قرآن کے اس آیت کا تم مصداق بنے ہو، اولئک کالانعام بل ہم اضل، تم حیوانوں سے بدتر قرار پائے ہو۔ تم گستاخی کر کے تم نے سور اور کتوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا کہ کم سے کم وہ جانور تو ہیں لیکن تمہارے جیسے گستاخ نہیں ہیں کہ تم نے گستاخی کر دی۔ اور میں اپنے ملک کے حکمرانوں کو بھی کہوں گا اور تمام دنیا کے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اس پر کوئی نوٹس لیا جائے اور فرانس کے اس گستاخ کو ایسا سبق سکھایا جائے کہ پھر کوئی دنیا کے اندر اس طرح کا کام نہ کر پائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ما بقاء هذه الامتی بعد شتم نبیها، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے بعد پھر کوئی دنیا کی بقا نہیں ہے، پھر دنیا کا زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس امت کی بقا ہی نہیں ہے۔ اگر امت ہی گویا کہ ختم ہو گئی، جب پیغمبر کی توہین ہو گئی تو انسانیت ختم ہو گئی۔ تم نے تو انسانیت کو، فرانس کے صدر نے انسانیت کو جو ہے شرمندہ کر دیا ہے۔ اس لیے اسلامی مملکتوں کے سربراہان کو کہوں گا کہ اس پر ایکشن لیا جائے، اس پر سختی سے نوٹس لیا جائے۔ اور اس طریقے سے جو طیب اردگان نے اس پر ایکشن لیتے ہوئے اس نے کہا کہ فرانس کا صدر جو ہے یہ دماغی توازن کھو چکا ہے، اس کا علاج کیا جائے، اس کو علاج کی ضرورت ہے۔ بہت زبردست بات کی ہے، لیکن بیانات سے نکل کر آگے کچھ عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ ہم نے جو قوتیں حاصل کی ہیں، آپ امریکہ کے صدر کو برا نہیں کہہ سکتے، آپ فرانس کے صدر کو برا نہیں کہہ سکتے۔ صدر طیب اردگان نے فرانس کے صدر کو دماغی توازن کا بیمار کہا تو انہوں نے اپنا سفیر فرانس سے نکال کر لے گئے کہ جی تم نے ہمارے صدر صاحب کی توہین کر دی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تو عزت کیا ہے اور ان کا درجہ کیا ہے۔ یہ تو جانوروں سے بھی بدتر لوگ ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی وجہ سے ساری کائنات کو اللہ رب العزت نے بنایا، ان کی شان میں توہین کر دینے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا جانا چاہیے، ان کے خلاف کوئی عملی اور ٹھوس اقدامات کرنا چاہیے، سر جوڑ کر کچھ کوشش سوچنا چاہیے تمام اسلامی مملکتوں کو۔ آج دنیا کے اندر اسلامی مملکتوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، ہمارے سربراہ بہت ہیں، لیکن وہ مل بیٹھ کر کوئی فیصلہ کریں کہ اس پر کیا کیا جائے، کہ یہ سلسلہ کبھی قرآن جلانے کا امریکہ میں پادریوں کی جانب سے، اور کبھی جناب فرانس کے اندر پردے کے اوپر پابندی، کبھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے جا رہے ہیں، ڈنمارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو رہی ہے، تو اس پر کوئی عملی ایکشن لینا چاہیے ہمارے دنیا کے سربراہوں کو، ہمارے مملکتوں کو۔
اور ہمارے اسلامی سربراہوں کو اس پر ایکشن لینا چاہیے. ان کے بیانات سے کچھ نہیں ہوگا. سینٹ میں، قومی اسمبلی میں ہمارے ملک نے قراردادیں پیش کی اور قرارداد مذمت، لیکن تمہارا کام صرف قرارداد مذمت تک نہیں ہے، بلکہ تم عملی اقدام کر کے ایسے ملکوں کو سبق سکھاؤ کہ ان کو بتاؤ کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت محفوظ نہیں اور ان کی عزت پر تم حملہ آور ہوگے تو سمجھو کہ تم نے ہمارے ملکوں کے، ہماری اساس، ہمارے نظریات کی اساس کے اوپر تم نے حملہ کر دیا ہے، تم نے ہمارے ایمان پر حملہ کر دیا ہے. اس کے بعد تمہارا ہمارا کوئی رشتہ باقی نہیں رہتا. اپنے سفیروں کو واپس بلانا ان کے ملکوں سے، اور ان کے ملکوں کے سفیروں کو یہاں سے واپس بھیجنا چاہیے. اور عوام کو میں کہوں گا کہ، اور حکومتوں کو بھی کہوں گا، تاجروں کو، دیگر اپنے ساری اسلامی برادریوں کو، کہ ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، ان سے جو ہے ان کی لین دین ختم کیا جائے، ان کی مصنوعات کو مکمل چھوڑ دیا جائے، اور ان مصنوعات کا نام بتایا جائے وضاحت کے ساتھ لوگوں کو کہ کون کون سی ان کی مصنوعات ہیں. جیسا کہ ابھی کہا جا رہا ہے کہ ٹوٹل جو ہے وہ پمپ پر جو پیٹرول بکتا ہے یہ فرانس کی مصنوعات جو ہے وہ ہے. اس طریقے سے اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں، چاہے وہ کھانے پینے کے بسکٹ ہو، LU جس پہ لکھا ہوتا ہے فرانس کی مصنوعات میں، اس کا بھی سوشل بائیکاٹ کیا جائے، ختم کیا جائے ان کے ساتھ. کیونکہ دنیا کے اندر آج معاشی جنگ چل رہی ہے، ان کو معاشی طور پر کمزور کرنا ضروری ہے. ان کو بتایا جائے کہ تمہاری عزت، تمہاری ہمارے نزدیک کوئی عزت نہیں ہے. جب کائنات کے دو جہان کے سردار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت تمہاری نظروں میں کچھ نہیں تو ہمارے نزدیک تم کتوں سے بھی بدتر ہو، تم سوروں سے بھی بدتر ہو. تمہاری ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے. تم کیا ہو؟ تمہارے پاس کیا عزت ہے؟ تم تو اسپتالوں میں پیدا ہونے والے لوگ ہو، تمہارے باپوں کے ساتھ نامعلوم لکھا ہوا ہوتا ہے. تم انگریز اور فرانس کے جو اس مزاج کے لوگ ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں جو گستاخی کرنے والے جو ہیں، امریکہ کے ہوں یا فرانس کے ہوں. ہم کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی تو کیا عزت ہوگی، ان کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. یہ تو یوں ہی دنیا میں وجود ان کا آ گیا ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اپنا نہیں پتہ، اپنے نسب کا نہیں پتہ ان لوگوں کو. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملہ، یہ بہت خطرناک بات ہے. اور اس پر جو ہے جتنا بھی مذمت کی جائے کم ہے. ہم عوام ہیں، ہم تو ان کی مصنوعات کو بھی خریدنا بند کر دیں گے، ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیں گے. لیکن حکمرانوں کو کوئی عملی قدم اٹھانا چاہیے، اور حکمرانوں کو عملی قدم اٹھا کر بتانا چاہیے کہ ایسے گستاخوں کا کوئی اقدام، کیا علاج کیا جائے، اس کا ایک بہترین علاج حل تلاش کیا جائے. ورنہ تو یہ ہر چوڑے چمار کل اٹھے گا اور کبھی ایک اٹھ کر نبی کی توہین کرتا رہے گا، کبھی دوسرا اٹھ کر نبی کی توہین کرتا رہے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب وقت کے گستاخ رسول کے خلاف لشکر بھیجا تھا، اسلامی لشکر حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کی سرپرستی میں، تو بہت سے لوگوں نے سمجھایا کہ حضرت ہم بہت کمزور ہیں، ہمارے پاس معیشت کمزور ہے، ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، ہمارے پاس قوت نہیں ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہمیں پھر اپنے آپ کو ایک دفعہ مضبوط کرنا ہے، سب کچھ. آپ نے فرمایا نہیں، نبی کے گستاخ کے خلاف میں لشکر کو نہیں روک سکتا، وہ لشکر جائے گا اور اپنا کام کر کے آئے گا. تو ایسا ہی ہوا، مسیلمہ کذاب سے مقابلہ ہوا، اس کے اندر 1200 مسلمانوں کو جانے دینی پڑی، 1200 صحابہ اکرام اس میں شہید ہوئے. لیکن وقت کے گستاخ رسول کو انجام تک پہنچانے تک وقت کا خلیفہ سکون سے نہیں بیٹھا. آج آپ کسی سیاسی لیڈر کی توہین کرو تو فوراً سے کارکنان کی طرف سے جناب اٹھ جاتا ہے کہ جی ہمارے لیڈر کی توہین ہو گئی، ہمارے باپ کی توہین ہو گئی، ہماری ماں کی توہین ہو گئی، ہماری فلاں کی توہین ہو گئی. بھائی کیا تمہارے ماں اور کیا تمہارے باپ اور کیا تمہارے لیڈر، کوئی حیثیت نہیں ہے پیغمبر کے مقابلے میں ان کی. ان سب کی عزتیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کے نیچے لگنے والی خاک پر قربان ہو جائیں. ان کی کوئی عزت ہی نہیں ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے اپنی دین کے ذریعے سے اس امت کو جو عزت بخشی ہے، بس وہی عزت ہے. اللہ کے حکم سے جو عزت ملی ہے وہی ہے. ورنہ انسان کی اپنی کوئی عزت نہیں ہے کہ ہم اپنی عزتیں بنانے کے لیے تو لڑیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا معاملہ آئے تو ہم لوگ جو ہے پس و پیش شروع کر دیں اور ہم اس میں سوچنے شروع کر دیں. اور ہمارے ملک کے وفاقی وزیر مذہبی امور کا میں بیان سن رہا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہفتہ عشق رسول تو ویسے ہمیں تو سارا سال عشق رسالت کا منانا چاہیے اور کرنا چاہیے. عشق رسالت ہی ایمان ہے اور ایمان ہی عشق رسالت ہے، اس کے علاوہ تو کچھ ہے ہی نہیں دنیا میں. لیکن ملک کے مقتدر اداروں کو، ملک کی جن کے ہاتھ میں لگام ہے، جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے، وہ صرف کچھ دن منا لینے سے یا پروگرامات کر لینے سے اپنی جان خلاصی نہ سمجھیں. ان کو عملی اقدامات کرنے چاہیے. کیا کرنا ہے آگے چل کر، ایسے ممالک کے خلاف کیا عملی اور ٹھوس اقدامات اٹھانے ہیں، وہ کام کرنا چاہیے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سچی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.